الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سپڑو صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ کوئی زبان خاموش نہ لگے بلکہ پڑھو صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک سارے نبیان نبی تو امام سوڑیا سارے نبیان نبی تو امام سوڑیا لکھا تھوڑے تے درود تے سلام سوڑیا سارے نبیان نبی تو امام سوڑیا ملک کہہ دو سارے نبیان نبی تو امام سوڑیا سارے نبیان نبی الحمدللہ سارا ایمان ہے سگلتے سارے نبیان نبی تو امام سوڑیا لکھا تھوڑے تے درود تے سلام سوڑیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ مل کے کہو یا نبی
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ تواڈے صدقے جہان سارا بنیا تواڈے واسطے قرآن سارا بنیا تواڈے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایا وکھرا تساں نعمتاں سونیا پایا وکھرائے تسانے مقام سونیا لکھاں تواڈے تے درود تے سلام سونیا مل کے یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ توانو عرشان تیرا بڑے بلایا ہے شان تھاڑے جیا تھانو عرشان تیرا بڑے بلایا ہے تھانو عرشان تیرا بڑے بلایا ہے شان تھاڑے جیا ہور کلے پایا ہے ہوئی رب نال تھوڑی کلام سونیا لکھاں تواڈے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ لکھاں تواڈے تے درود تے سلام سونیا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ کوثین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حرا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن حدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر اج دی اس خوب و صورت وزم دی مسند صدارت تشریف فرما پہ کرے اخلاص و محبت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت احبر شریعت صاحبزادہ پیر سید ذوالفقار حیدر شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتم العالیہ اللہ کریم آپ دے اخلاص محبت پیار دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے اور اسٹیج دے زینت تشریف فرما علماء کرام میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد یار نقشبندی صاحب حضرت علامہ مولانا
علامہ غلام قادر المدنی عطاری صاحب، حافظ مقصود احمد قادری صاحب، قاری قربان صاحب، اور قریب اور دور تو تشریف لے کے آئے ہوئے جملہ مہمانان گرامی، عشاقان رسول، اللہ کریم دا کروڑ فضل اور دا احسان ہے کہ اس ذات نے سانو اپنے اور اپنے محبوب دے ذکر دے اندر وقت گزارن دی توفیق عطا فرمائی۔ مبارکباد دے مستحق نے انجمن خوشبو رسول دے جملہ اراکین کہ جنہاں نے بڑی محنت دے نال ہر سال دی طرح اس سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بزم دا اہتمام کر کے توانو اور مینوں مل بیٹھن دا موقع دیتا۔ اللہ کریم انجمن دے جملہ اراکین نو اپنے فضل المال مال فرمائے، بالخصوص انجمن خوشبو رسول دے سرپرست اللہ اج دی اس محفل دے نگران جنہ دے ذریعے نگرانی پروگرام جاری و ساری ہے، میرے مراد حافظ محمد زمان قادری صاحب اور عزیزم راجہ وہاب طارق نمبردار صاحب اور دیگر جتنے بھی نے محمد جاوید، یہ مسلسل بین رابطے کے اندر رہے۔ اللہ کریم آپ دے گاؤں رئیسہ والا جی سرزمین تے حضور دے ذکر دے توفیل اپنی کروڑ رحمتوں دا نزول فرمائے، اور میرے بہت ہی مکرم بڑے محترم جناب بھائی محمد نظر بیگ صاحب بھی تشریف فرمانے، اور میرے رفیق سفر برادرم غلام غوث نقیبی صاحب دعوت برکاتم العالیہ، انہاں دے نال ساڈا جو تعلق سی انہاں خود بھی اپنی زبان وچوں تانوں سنایا۔ الحمدللہ اللہ کریم تمام اہل محبت دی محبت کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر رات دے 12 بج گئے نے، میں انشاءاللہ والعزیز کوشش کراں گا کہ ٹائم نو مد نظر رکھ کے بات کراں تاکہ تانوں آرام دا موقع بھی ملے۔ واحد بندہ میں ہاں جڑا پروگرام دے اندر سب تو لیٹ آیا ہوں، تسی میرے تو سب پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ مطلب نہیں کہ میں ہوں لیٹ آیا ہوں تو میں یہ سوچا کہ میں بہت زیادہ ٹائم لگاواں، میں تہاڈا بھرپور خیال کراں گا۔ علماء بھی تشریف فرمانے، ظاہر بات ہے انہوں نے بھی اپنی اپنی ڈیوٹیاں، تساں بھی اپنے اپنے انداز دے اندر جو جو ڈیوٹیاں ہیں دینیاں نے۔ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے، کلم الناس علی قدر عقولہ، میں کوشش کراں گا کہ بات او کراں جڑی تہاڈی سمجھ دے اندر آ جائے۔ انتظامیہ نے موضوع میرے ذمہ لگایا ہوا ہے، اور الحمدللہ خوش نصیب یہ ہے کہ ماہ ربیع النور دی ابتدا ہو گئی ہے، اور ساڑی ابتدا ویکھو ذکر رسول دے اندر گزردی ہوئی ہے۔ اللہ کریم ماہ ربیع النور دے صدقے پوری دنیا تے جڑی غم دی، خوف دی، بیماری دی فضا کرونا دی صورت دے اندر موجود ہے، اللہ کریم اس تو نجات عطا فرمائے، اور اس بیماری دی وجہ تو جو بیمار نے اللہ کریم انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم عالم اسلام دی خیر فرمائے، مسلمان دنیا دے جس جس کونے تے بھی تشریف فرمانے اللہ کریم انہاں دی حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر عقیدے دے حوالے نال مینوں حکم کیتا گیا کہ عقیدے دی اہمیت کی ہے، عقیدہ کہندے کنوں نے، اور عقیدے دی اگر بنیاد کمزور رہ جائے، عقیدے وال توجہ نہ کیتی جائے تو نقصان کی ہوندا ہے۔ بڑی مہربانی اللہ آپ دے ذوق نو سلامت رکھے۔ اے نوجوان، اے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے بیٹھے نے، نوجواناں دی ذمہ داری ہے تسی قریب بیٹھے انہاں نو چپ کرواؤ تاکہ میرے بات دے اندر خلل واقع نہ ہوئے، سمجھن دے اندر آسانی ہوئے۔ عزیزان ایمان، عقیدہ چیز کی ہے؟ لفظ عقیدہ عقد تو بنیا ہے، عقد کہندے نے گنڈ بننا، کسی چیز نو مضبوطی نال بند دینا، اس نو عقد کیا جاندہ ہے۔ اساں کپڑے دے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئے، تسی ذمہ دار حضرات تشریف فرماؤ، سمجھ دے ہو، توڑی دی پانڈ ہوئے تو تسی انہوں سمیٹنا ہوئے، پانڈ دے اندر پا لیں دے ہو تو پھر ہوتے کی بننے گانڈ کے کھل رہے نا، گانڈ مار کے جڑی اندر علی چیز ہے نا، توڑی پٹھے یا کوئی بھی چیز جڑی رکھی گئی ہے، اسی گانڈ مار کے دے انہوں محفوظ کر لینے ہیں۔
عقد نکاح نو بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ نکاح دے ذریعے ایک مضبوطی آ جاتی ہے، رشتے دے اندر پوری مضبوطی آ جاتی ہے۔ لفظ عقیدہ ویسے تو علماء نے اپنے اپنے انداز کے اندر دی وضاحت فرمائی، بڑی توجہ چاہوں گا بیلیو میرے وال توجہ کرے جائے۔ میں پہلے کہہ چکے ہیں ضروری نہیں کہ 2 گھنٹے گفتگو کی تھی جائے، مقصد ہے کہ تھوڑی ہو جاوے پر سمجھ آ جاوے تے اون تے عمل ہو جاوے تے اتنا ہی کافی ہے۔ میری گل اگر سمجھ آ جاوے تے میرے آن دا مول مڑ جاوے گا تے تواڈے دی آن دا مول مڑ جاوے گا، تے جے عمل ہو گیا اللہ دے حکم دے نال تے دنیا تے بھی بیڑا پار ہے تے آگا بھی بیڑا پار ہے۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ بڑی اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اور انتظامیہ نے بڑی اہم بات میرے حوالے کی تھی۔ عقیدہ چیز کی ہے، عقیدہ کہندے کنوں نے؟ میں مختلف علماء دی کیتی ہوئی بات نو اپنے جملے دے اندر جناب دے سامنے رکھ کے بات نو مکمل کر دینا چاہنا ہوں۔ عقیدہ ہر اس چیز نو کہندے نے، ہر اس بات نو کہندے نے جیڑی دل دے اندر دماغ دے اندر اس قدر پختہ ہو جاوے کہ مخالف لکھ دلیلاں بھی دیندہ رہے تے بندہ ڈولے۔ ان مثال کے طور تے دیکھنا رات ہے، سانو اینا کو یقین ہے کہ رات ہے، سانو کو لکھ دلیلاں دے لوے کہ دن چڑھے اور دینے اسی مننا کہ من لواں گے نہیں مننا گے، کیونکہ سانو یقین ہی ہے اسی دل کے اندر گالی انہیں کو بٹھائی واقعہ تو نہیں بھی جی ہے رات اور ساڑا یقین بھی ہے جی میں مرضی کو دلیلہ دے لوے اسا مننا نہیں، اسا اپنی گلتے قائم رہنے کے نا رات دیتے بس رات یہ دن نہیں، بس عقیدہ بھی یہ کہ دل دے اندر بات نو اس قدر پختہ کر لینا اور وہ جڑی پختہ کیتی ہوئی گل لینا وہ من دھڑکنا ہوئے، اس پختہ کیتی ہوئی گل دے پیچھے قرآن وچوں بھی دلیل ہوئے تے مصطفیٰ دے فرمان وچوں بھی دلیل ہوئے۔ اس دل دے اندر پختہ گل نو عقیدہ کہندے نے جی دے اندر شک دی ذرہ پر بھی گنجائش نہ ہوئے، عزیزان گرامی قدر اس نو عقیدہ کیا جاتا ہے۔ ان عقیدہ ادھی اہمیت کی ہے، یہ کنہ کو ضروری ہے۔ عقیدہ دی اہمیت نو بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھیا، علماء فرما دینے کہ عقیدہ دی اہمیت اس قدر ضروری ہے جو سمجھو کہ عقیدہ ایک جڑ دی حیثیت رکھ رہا ہے۔ عقیدہ بولو عقیدہ ایک جڑ ہے، جڑ دی حیثیت عقیدہ دی۔ اعمال، مذہبی اعمال، روحانی اعمال، اس شاخہ نے یہ پھل ہے، شاخہ مینے تے پھل مینے، اس بات کو تسی بخوبی سمجھ دے ہو جڑ اگر سک گئی تے اگے فیض منتقل نہیں ہوئے گا، جڑ سک گئی درخت سک جاوے گا، ٹہنیاں سک جان گیا، پھل نہیں لگے گا۔ عقیدہ اگر خراب ہو گیا تے عملاں والیاں جڑیاں شاخاں نے نا یہ سک جان گیا، انہاں نو پھل نہیں لگے گا، بیکار نے، کوئی انہاں دا سانو قیامت والے دل فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور عزیزان ایمان عقیدے دی اہمیت نو سمجھانے ہویا علماء نے فرمایا عقیدہ روح دی حیثیت رکھ رہا ہے، اعمال اے جسم اور اعضاء دی حیثیت رکھ دینے، جویں ساڈا اے جسم اور اے اعضاء جان ہوئے گی تے کار آمد ہوئے گا، اے دے اندر روح ہے تے کار آمد ہے، اگر اس وجود دے اندر روح نہیں تے بیکار ہے۔ فرمایا عملہ والے جسم دے اندر اگر عقیدے والی جان ہے تے عمل فائدہ دینے گے نہیں تے عمل مردہ قرار پا جانے گے۔ انہوں نے تو خود اندازہ لگا لو کہ عقیدے دی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، اور فرمایا عقیدہ بنیاد ہے،
عقیدہ بولیا جی عقیدہ اللہ سلامت رکھے گل میں کر رہا ہاں تسی میرے نال بولو گے تے مزہ آئے گا ذوق بحال ہوئے گا تے نیند دا غلبہ بھی نہیں ہوئے گا عقیدہ بنیاد ہے اسی جدو اپنے گھر تعمیر کرنے یا کوئی بھی چیز بنانے بنیادہ پہلے بنائیاں جانے اس بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کی دی جاتی عقیدہ بنیاد ہے اعمال او دے اوپر عمارت ہے سیانے بندے سمجھ دینے کہ جتنی اعلی عمارت بنانی ہوگے او دے لحاظ نال پھر بنیاد بھی تگڑی بنانی پہنی ہے بڑی اعلی عمارت بنا لی جائے بنیاد کمزور ہوگے اس عمارت کو جناب بڑا سونا سجا دیتا جائے او دی بنیاد کمزور ہے اس عمارت کا کوئی بھروسہ نہیں کس ویلے بھی گر سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے بنیاد تگڑی ہے عمارت سلامت ہے بیلیو عملہ والی سونی عمارت اگر اسا کھڑی کرنی ہے نا تو پھر عقیدے ورگی بنیاد نو سونا کرنا پڑے گا عقیدے ورگی بنیاد نو سونا کرنا پڑے گا ساڑھے گھران دی جڑی بنیاد نظر نہیں آدھی اسی کوئی چیز تعمیر کریے بنیادہ بنائیے تو مٹی دے اندر دفن ہو جاتی ہے بنیاد نظر نہیں آدھی عمارت ضرور نظر آدھی ہے بیلیو اس سے طرح عقیدہ نظر نہیں آتا باقی عمال تے نظر آ جاتے تھے جو اسی کرنے ہیں عقیدہ نظر نہیں آتا لیکن ایدی ضرورت ہے کہ انہوں جنہ اسی مضبوط بنا سکنے ہیں اونا ہی بنا لئیے اور میں مقدی گل مکا دے ماں میری بائیں جانب علماء تشریف فرمانے دائیں جانب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے اور دیگر علماء بھی تشریف فرمانے میں تمام دے دامن نو پکڑ کے بات کر دینا چاہنا ماں بیلیو عملہ دے اندر پہلی گلے بے کمی رہنی نہیں چاہی دی اگر کمی رہ گئی بندہ قابل مغفرت ہے اگر عقیدے میں کمی رہ گئی تو بندہ مغفرت دے قابل نہیں مغفرت دے قابل وہی ہوئے گا جنہا عقیدہ سونا ہوئے گا عقیدہ مضبوط ہوئے گا اس واسطے بیلیو عقیدے ورگی قیمتی دولت کوئی نہیں عقیدے ورگا قیمتی سرمایہ کوئی نہیں عقیدے ورگی قیمتی دولت کو بچان دی ضرورت ہے میرے وقت توجہ کرے آجے تسی شاید میری اس گفتگو تو بور ہو رہے ہو لیکن میں چاہوں گا تسی کو توجہ نہ سنو تسی لگتا شیر دے انتظار دے اندر ہو وہ بھی اپنی جگہ تھی آ جاوے گا لیکن یہ بنیاد ضروری جے میں چاہنا ہوا اے دیکھو نا ساڑھے پینہ تھاما دے اندر تبلیغ کرنا لے آ جانے لے آؤ دین کی باتیں کریں آؤ اللہ اللہ کریں یہ کریں وہ کریں او اعمال دی تبلیغ کرنے واسطے دے بیدی نکل پائیں دینے عقیدے دی تبلیغ واسطے گھٹ نکل دینے اور جڑے خود عقیدے دے ڈاکو نے ان عقیدے دی تبلیغ کی کرنی ہے الحمدللہ اسی عقیدہ یا اہل سنت دے پیرا دینے والے ہیں اسی تبلیغ بھی ڈر کے کرنے والے ہیں عقیدے ورگی قیمتی دولت کوئی نہیں اب ایک نا موبائل میرے کول بھی ہے میرے بھائی وہاب صاحب نے بھی پکڑے ہیں اسٹینڈ تے بھی موبائل بھی لگے ہیں تسی جتنے کول بھی موبائل دیکھو گے نا دو چیزاں لازمی دیکھو گے ایک تے سکرین تے پروٹیکٹر لگیا ہوئے گا دوسرا پیچھے کور چڑھیا ہوئے گا میں پوچھنا چاہنا ہوں ایک کمپنی نے لازم قرار دے دیتا ہے کہ تساں اوپر سکرین دے پروٹیکٹر ضرور لگوانا ہے جناب پاؤچ ضرور رکھنا ہے اگر یہ چیزاں نہ اسی کرا گے اسی سکرین دے اوپر پروٹیکٹر نہیں لگاوا گے کی خیال ہے موبائل دا ٹچ کام نہیں کرے گا کرے گا کی خیال کال ہوئے گی نہیں ہوئے گی کی خیال کال آوے گی نہیں آوے گی اور یار وجہ کی ہے موبائل لیب تو بعد اسی 100 روپے دا الگ لکی بھی سب پروٹیکٹر لگوا لینے ہیں 100 150 200 دے کے وقرہ کور چڑھا لینے ہیں وجہ کی ہے اسی سمجھ لے ہیں کہ یار چیز قیمتی ہے اسی دی حفاظت کرنی ہے جدی کر سکتے ہیں پیچھے کور چڑھا کے بیک میں اسی خراشہ تو محفوظ کرنے ہیں سکرین دے اوپر گلاس لگا کے اسی سکرین کو بچا لینے ہیں اللہ نہ کرے بندہ کھڑا ہوئے موبائل تھوڑے ایک پاوے تے ایک باری کلیجہ ہمیں مٹھے جا جاتا ہے پھر جے تو ویکھدا ہے اوپر پروٹیکٹر ٹوٹا ہوئے کہتا شکر ہے 100 دی کم 100 روپیہ زیادہ نقصان نہیں ہویا یار 1000 2000 دی چیز ہے 10000 دی لاکھ دی چیز ہے یہ چیز ہے جنہیں سزا نال نہیں لینا یہ چیز ہے جنہیں قبر وچ نال نہیں جانا یہ چیز نہیں کہ جنہیں ذریعے ساری آخرت کا فیصلہ ہونا
ہوے گی اس دولت نو لٹن والا ڈاکو بھی اس طرح دا تیز ہوے گا ساڈے کو جناب دولت ہوے اسی ڈاکو دے نال کبھی سفر نہیں کران گے اسی اپنی دولت نو بچا کے رکھاں گے اس واسطے عزیزان ایمان اپنے عقیدے نو بھی بچا کے رکھنا ہے کسی ایسے نال یاری نہیں لانی جدا اپنا عقیدہ خراب ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ رفیع نے فرمایا نال کسکی کسے بد عقیدہ دے حوالے کرنا نہیں، اپنے عقیدے نو بچا کے رکھنا ہے۔ اور بیلیو ہر کوئی کہنا ہے صالحون ساؤنڈ سسٹم اللہ آپ کو جزا دے میں سونا نہیں، جڑے بیلی سو رہے ہیں نا تو انہوں میں اجازت دینا وہ پیار نہ حلا کے جگہ دے وہ گل سونا والی نہیں، گل جاگن والی ہے۔ ہر کوئی کہنا ہے میرا عقیدہ سونا، میں کہنا میرا عقیدہ سونا، تسی کہتے ہو ساڈا عقیدہ سونا۔ ہر کوئی کہتا ہے اور لوگ بھی نہیں، اتحاد بندن والے بھی کہتے ہیں ساڈا
اچھیاں شلوار والے بھی کہتے ہیں ساڈا عقیدہ سونا، کڑے والی سرکار بھی کہتی ساڈا عقیدہ سونا، جنوں ویکھو گے آکھے گا ساڈا عقیدہ سونا، ساڈے عقیدے ورگا عقیدہ کوئی نہیں۔ تسی سوچو گے شاہ جی عقیدے نو خوبصورت بنانا ہے، اسی بھی آنے ساڈا عقیدہ سونا ہے، سارے آنے ساڈا عقیدہ سونا ہے، سانو کیویں پتہ لگے گا عقیدہ سونا کیڑا ہے؟ سانو کیویں پتہ لگے گا عقیدہ اچھا کیڑا ہے، سچا کیڑا ہے، پکا کیڑا ہے، نجات والا کیڑا ہے؟ میں علماء دا قبلہ شالی دا دامن پکڑ کے بات کر دینا چاہوں گا، اے یاد رکھے دے جیڑا عقیدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کٹا ہے، جس عقیدے دے میرے بات ہوگے کہ نبی دی شان کم کرنی ہے، وہ عقیدہ سونا نہیں، وہ عقیدہ سچا تے سچا نہیں، جیڑے عقیدے دے مصطفیٰ دی شان دی گل ہوئے سچا ہو ہوئی ہے، پکا ہو ہوئی ہے۔ اگر عقیدے دے اندر یہ ہوئے باز اللہ میں مفتی احمد یار خانیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی گل یاد آ گئی۔ آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھیا سلطنت مصطفیٰ کے اندر آپ نے لکھیا فرمایا یہودی بیٹھے ہو، عیسائی بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھا ہوئے، گلہ ہون لگ پید نبیوں دیا شانہ دیا۔ یہودی بولے تھے کہ ساڑھے نبی موسیٰ علیہ السلام دی بڑی شان ہے کہ جناب وہ بغل میں جو ہاتھ کرتے سانتے چمکن والا بن جاندہ سی، اساس سڑتے سانتے ہو سپ بن جاندہ سی۔ ساڑھے موسیٰ علیہ السلام دی شان ہے میں ہونا دریا دے گنڈا مارے دے 12 رستے بن گئے، بڑی شان ہے۔ عیسائی اٹھیا انہوں نے کہا ساڑھے نبی عیسیٰ دی بھی بڑی شان ہے کہ وہ تے مردے زندہ کر دیتے ہوتے سن، تے انہاں نو اکھا دے دیتے ہوتے سن، وہ تے کوڑ دے مرض والے نو ٹھیک کر دیتے ہوتے سن، بڑی شان ہے۔ آپ نے لکھا انہوں مسلمان اٹھے تے اکھے ساڑھے نبی دی بڑی شان ہے، ساڑھے نبی تے موسیٰ علیہ السلام دے بھی نبی نے، ساڑھے نبی تے عیسیٰ علیہ السلام دے بھی نبی نے۔ یہودی تے عیسائی کہنا کو شان بھی بیان کر آکھے ساڑھے نبی دی شان تے انجھے بڑی ہے، کندو پار دا انہوں پتہ نہیں ہے گا، ساڑھے نبی دی شان تے بڑی ہے پر معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے نے، ساڑھے نبی دی شان تے بڑی ہے پر وہ کچھ کر نہیں سکتے، ساڑھے نبی دی شان تے بڑی ہے پر وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ مفتی احمد یار خانیمی آپ نے فرمایا پھر تو شان کی بیان کی تھی تو انہاں نبیاں نال بھی کٹا کے بیان کر دیتی، پھر تیرا یہ دعویٰ ہی نہیں ٹھیک ہے گا۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ عقیدے چیئے شامل ہے، یہ دعویٰ ضرور ہے کہ ساڑھے نبی دا مقام بڑا ہے پر انہیں نبی دی عظمت نو کٹایا۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ جس عقیدے دے اندر نبی دی شان نو کٹایا جائے وہ سچا نہیں۔ الحمدللہ عقیدہ اہل سنت ایسا عقیدہ ہے جس نے نبی دی عظمت دے پارا دیتا، جس صحابی نے نہیں دیکھو گے مصطفیٰ دی عظمت دے پرتے وہ بلند کیتا ہو جائے۔ الحمدللہ ساڑھا عقیدہ ہے اسی تے کوئی گل کرنے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی۔ لیلیوں میں کلیاں نہیں پڑھنا تو سب بھی پڑھنا ہے۔ سب سے اولا لفظ ہمارا نبی نے بھول بڑی چاہیے، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا۔ گل آتی رسالت تے مکدی اے شیطان جڑا اللہ دی بارگاہ وچوں لگیا کہ کیا اللہ نو نہیں سی مندا؟ بولو مندا سی، بڑی لمبی چوڑی عبادت کیتی، خالی اللہ نو منن والے دی نجات ہو جانی چاہیے۔ ردیا کیوں گیا؟ نبی دی بارگاہ وچ
نبی دی عظمت کا انکار کیتا ردیا ردیا گیا. یہ مطلب یہ ہوا کہ میری توحید دا دعویدار توحید دی شان نہ منن والا رسالت تے آ کے جو ڈنڈی مارے گا رب فرماتا میں نے پھر تیری توحید دی شان بھی پسند نہیں میں نے تو وہی پسند ہے جو رسالت دی شان بھی پسند والا. الحمدللہ عزیزاں نے گرامی قدر سانو بزرگاں دی سرپرستی حاصل ہے تے ساڈا عقیدہ بھی سونا ہے. میں ایک بات بیان کراں گا اور بات کو ختم کراں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے خدا پر عزیزیہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 301 کے اندر ایک رسالہ لکھے ہے برکات الامداد لأہل الاستمداد. اس نام تو رسالہ ہے. وہ دے اندر ایک سوال ہے تے وہ بڑی تفصیل نال جواب ہے. سوال ہے آپ کو پوچھا گیا حضور لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرنے ہیں تیرے کولو ہی مدد مانگنے ہیں. یہ دے اندر تے حسر ہے. توجہ یہ دے اندر حسر ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہی نہیں. اللہ تو علاوہ کسے کولو مدد منگی جا سکتی ہی نہیں کیونکہ حسر آ گیا. یہ جواب کیا آیا کہ منگنی چاہیے تھی کہ نہیں منگنی چاہیے. نال حوالے اور بھی دیتے سوال دے اندر اگر یار دی طرفوں دیکھو جی شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ندار مغیر است فریاد رس اسی تیرے تو علاوہ کوئی اور فریاد میں پہنچا والا نہیں رکھ دے. مطلب کہ اسی اللہ کو ہی مانگنے اللہ تو علاوہ کسی اور کو نہیں مانگتے. نال لکھیا ایک بزرگاں دے حوالے نہ نماز پڑھتے پہنے نماز پڑھتے پڑھتے جب اس مقام تے پہنچنا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تھے آتے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو پوچھا حضور بے ہوش ہو گئے وجہ کی؟ فرمایا جو تمہیں پہنچے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرنے ہیں تیرے کولو ہی مدد مانگنے ہیں. تے میں اس تو بے ہوش ہو کے ڈگ پیا ہاں کہ اگر میں اللہ دی ذات تو علاوہ کونوں کسی کو منگا تے پھر میرے واسطے گل چنگی نہیں میرے تے ہیبت تاری ہوگی تے میں بے ہوش ہو کے ڈگ پیا ہاں. انہاں آکھیا ویکھو جی تواڈے بزرگاں دا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی کو نہیں منگنا چاہیے اللہ تو علاوہ مدد کر کو نہیں سکتا. اے فاضل بریلوی کو سوال پوچھا جا رہا ہے اے تسی ان جواب دیو کی کریے آیا اللہ کو مدد منگنی چاہیے کہ نہیں منگنی چاہیے. اور شیرہ دے لگی قوم ذرا توجہ کرے جائے توجہ ہے جی پوری ذرا اچھا جی بولو سبحان اللہ. شیر انہیں کو آتا ہے کہ میں کو 2 گھنٹے ٹپاؤ ضرور لواں گا پر میں ٹپانا نہیں چاہتا. میرے شیر وہ تے ایک ذوق کو بحال کرنے واسطے درمیانے آ جاوے تو بسم اللہ ذرا گل نو سمجھو جڑی گل میں کرنا چاہ رہا ہوں. جگہ جگہ تے لکھا تھا ملے گا حاج تروا مشکل کشا ایک خدا ساڑھے سامنے کو پڑھ دے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کولو ہی مدد منگنی تسی کسی ہور کولو منگ دے ہو اب پیران کول جان دے ہو نبیاں کول جان دے ہو یہ کر دے ہو وہ کر دے ہو دسو جی جواب دے ہو. تے پھر اسی ہوتے آنے سانو کی پتہ ہو بھئی پالویاں نو پوچھو جا کے اسی اظہار برات کر دینے اگر یار نو کدی دیکھو نا وہ نکیاں نکیاں جزیات تک جان دے ساڑی کمی ہے وہ اسی توجہ نہیں کرتے. جڑی کمی ہے انہوں بیان کرنا چاہیے اور انہوں مننا بھی چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہن جواب دیتے ہیں ساڈا عقیدہ کی پہلے عقیدہ سن لو. ساڈا عقیدہ ہے اللہ دی ذات حقیقی طور تے مدد کر دی باقی نبی تے ولی جننے بھی نے او اللہ دی عطا نال مدد کرتے ہیں اللہ دی عطا. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا آپ جواب دیں دیں بات بڑی تفصیل ہے لیکن میں شارٹ عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا جڑا ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نستعین دے اندر جڑا حسر ہے نا حسر وہ مطلق استعانت تو حسر نہیں ہے گا وہ حقیقی استعانت تو حسر ہے کہ حقیقی طور دے اگر
کسی کو مدد منگی جا سکتی ہے، حقیقی طور پہ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ صرف اور صرف بولو صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ اللہ دی ذات نو کسی نے طاقت دیتی نہیں، اللہ دی طاقت عطائی نہیں، اللہ دی طاقت ذاتی ہے۔ انبیاء رسول اور اولیاء کرام دیا جڑیاں طاقتاں نے وہ ذاتی نہیں، وہ عطائی طاقتاں ہیں، وہ اللہ دی عطا نال مدد کردے نے۔ ہاں شرک تے ادوں آوے گا نا جدو بندے دا نظریہ اے ہوئے کہ جویں اللہ دی طاقت ذاتی ہے ایویں نبی اور ولی دی طاقت بھی ذاتی ہے، اس ویلے شرک ٹھہرے گا۔ لیکن ایسی سوچ ساڈی ہوندی نہیں، سانو سمجھن تو بغیر ہی فتوے لا دیتے جاندے ہیں، سانو سنن تو بغیر ہی فتوے لا دیتے جاندے ہیں۔ سنو ساڈا عقیدہ جو بزرگاں سانو دیتا ہے کہ اللہ مدد کردا ہے ذاتی طاقت نال، تے نبی اور ولی اللہ دی عطا کیتے ہوئی طاقت نال مدد کرتے ہیں۔ اگر اے ہو کہ اللہ کو علاوہ کسی کو مدد منگنا شرک ہے، اللہ قرآن پاک جو دوسرے مقام تے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والیو نماز کو لو بھی مدد منگو تے صبر کو لو بھی مدد منگو۔ نماز کو لو بھی مدد منگو تے صبر کو لو بھی مدد منگو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ۔ یہ مطلب ہویا اگر غیر اللہ کو مدد منگنا شرک ہونا تے معاذ اللہ شرک دی تعلیم تے دیندا ہی نہیں۔ صبر غیر اللہ ہے، اللہ تے نہیں نا۔ نماز غیر اللہ ہے، اے غیر اللہ نے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کو مدد منگو، اور دوسرے مقام تے فرمایا کہ اللہ حضرت لکھے اللہ حضرت فرما دے نے یہ دلیل نال اے بھی دیتی، فرمایا اللہ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کماں دے اندر ایک دوسرے دی مدد کرو، ایک دوسرے دی مدد کرو۔ اور جب قرآن فرما رہا ہے مدد تسی منگو صبر کو لو نماز کو لو، پھر دا مطلب اے ہویا جتھے فرمایا جا رہا ہے ایاک نستعین تیرے کولو ہی مدد مانگ رہے ہیں، او دا مفہوم اور ہے۔ جتھے فرمایا نماز کو بھی مدد منگو صبر کو بھی مدد منگو، او دا مفہوم اور ہے۔ صرف ایک کو گل پیش نظر رکھنا، پھر لوگاں نو جدوں ایویں دی گلاں سن کرتے سنتے ہیں نا، پھر عام بندہ کہتا ویکھو جی قرآن پہ پڑھتا ہے، اور جنوں قرآن تو شرح شائی نہیں انہوں دوسرے مقام تک کی پتہ کہ قرآن پہ فرما کی رہا ہے۔ ویلیے کہ رب فرماوے نماز کو لو مدد منگو صبر کو لو مدد منگو، یہ نماز کی ہے صبر کی ہے، ایک مخلوق نے نماز بھی مخلوق ہے صبر بھی مخلوق ہے، اور اس بات کے اوپر ہی گواہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات وچوں سب تو اعلیٰ جڑی ہستی ہے نا وہ مدینے کا تاجدار ہے، حضور کے صدقے صبر ہے، حضور کے صدقے نماز ہے، اور حضور کے صدقے ملن والے صبر کو لو، حضور کے صدقے ملن والی نماز کو لو۔ کہ مدد منگی جا سکتی ہے کہ مصطفیٰ کو کیوں نہیں مدد منگی جا سکتی؟ کیوں جی؟ مجھے صبر کو لو مدد منگی جا سکتی ہے، سجدے صدقے صبر مل رہا ہے۔ اس واسطے جناب اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کی مشکلات کے اندر یاد کرتے ہیں، اسی اللہ دے ولیوں کی مشکلات کے اندر یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہوں طاقت دی ہوئی ہے۔ میں پھر دوہرا دینا چاہ رہا ہوں، میں سبق یاد کروا دینا چاہ رہا ہوں، ان اللہ دل پہ لکھ لینا، ولیوں لکھ لینا، حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات کیڑی ہے؟ کیڑی ہے؟ جانی میں خوش ہو گیا کیونکہ میری عوام نے میری گل محبت اور سن کے سینے میں لکھ لے۔ گل نہیں ہے جنہوں سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے نے جتوں غلطی ہو گئی اجازت کھڑے ہو کے میری صلاح فرما سکتے ہیں، لیکن میں نے یقین ہے بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایاک نستعین دے اندر جڑا حسر ہے وہ حقیقی مدد دے اندر حسر ہے کہ اللہ کو علاوہ حقیقی طور پہ اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کہ جتنے نماز کو مدد منگتا حکم ہے، صبر کو مدد منگتا حکم ہے، یہ سارا کچھ
عطائی یہ اللہ دی عطا دے نال ہے. وہ نماز کی دے صدقے ملی. شاہ جی میرے سامنے تشریف فرمانے کھڑے ہیں. آپ دی ہوگے گڈی کوئی بھی استعمال والی چیز ہوگے, آپ دا نوکر ہوگے, نوکر نو استعمال کرنے دی اجازت ہوگے تو شاہ جی نو نہ ہوگے جو ہو سکتا ہے بولو ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہے تسی اپنے آپ لے لو تہاڈی چیز ہے تہاڈے کول کو رہن والا ہے انہوں اجازت ہوگے تو تہانوں نہ ہوگے ایسا نہیں ہو سکتا. بیلیو جیدے کول ہے نا وہ بطریقی اولا استعمال کر سکتا ہے. ہر چیز بنی حضور دی وجہ تھی, ہر چیز بنی اللہ اکبر. میرا دل کہتا اگر اجازت ہوگے تو میں ظہوری قصوری علیہ رحمہ دی گل کر لوں, چونکہ ربی نور شریف دی آمد ہے, ہر چیز حضور کے صدقے بھی نہیں بنی. اللہ اکبر. ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسی شہری ایتھے سایہ نہ ہوتا نہ جن کا بشرتے نہ کوئی پرندہ حیات نہ مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہو رہا کسی نہ آدم نہ ہوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ پہ تاجہ پہ سلطان نہ ہوتے محلہ میں والی نہ دربار نہ ہوتے نہ ملتی کسی رفت زندگانی ہوائے نہ ہوتی نہ ہوتا پانی نہ بینا ولی غصہ نہ ہوتے نہ ہوتے مہینے نہ احسان ہوتے کبھی الاول تاجہ نہ ہوتا مہینہ کسی نے سیانا یا مکہ مدینہ نہ میلاد ہوتے نہ اینا تخانی صلاحہ نہ ہوتے نہ خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے پہ گجری نہ گھلا نہ ہوری کسی شیطانی ایتھے سایہ نہ ہوتا جے رب نے محمد بنایا. ہر چیز حضور نے صدقے. نماز کی دے صدقے ملی, بولو بولو نماز کی دے صدقے, صبر کی دے صدقے, حضور دے صدقے. اور جڑی چیزاں حضور دے صدقے ملی ہوئے جے اونا کو مدد منگی جا سکتی ہے تے جڑے صدقے ملی ہوئے اونے کو کیوں نہیں منگی جا سکتی. الحمدللہ شروع تو لے کے ہونے تک اہل سنت کا وتیرہ یہ رہا ہے جو قرآن نے کہہ دیتا ہے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب کا اول زمانہ صحابہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا حوالے نال کی نظریہ سی. رب کعبہ دی قسم ہے جی اساں صحابہ دی زندگی نوں ویکھیا, اساں انہاں دی زندگی وچوں بھی یہ چیز ویکھی, انہاں نوں جدوں بھی کوئی مشکل بنی ہے در مصطفیٰ تے ہے, در مصطفیٰ تے. اللہ اکبر. بڑی مشہور بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حافظہ کمزور ہوئے تو کتھے آئے حضور دی بارگاہ دے اندر سونے حافظہ کمزور ہو گئے, جنہی حدیثاں سننا میں یاد نہیں رہی. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دے, چادر بچھا دے. سرکار دی ذات دے سامنے چادر بچھائی تے آقا نے ہوائی چو لب پار کے بچ پائے. فرمایا سمیٹ رہا. ابو ہریرہ نے بھی نہیں عرض کی تھی. سب سے پہلے تے ابو ہریرہ دا عقیدہ یہ سی کہ حافظہ تے رب کو لو ملنا پر ملنا تیرے مصطفیٰ آتا ہے. یہ جڑی مشکل ہے اتھوں حل ہو گی, اتھے جا کے مدد مانگنے آئے. پھر سرکار نے ہوائی چو لپ پر کے پائے. فرمایا لپیٹ لے. ابو ہریرہ نے ایک نہیں عرض کی تھی سونا میں نے تے کچھ دسیا نہیں پایا کی تھے. یہ انہوں دا عقیدہ تھی اور میری نظر دا قصور ہے دسیا کچھ نہیں پر دونے جہانی مصطفیٰ نے پا چھڑے. صحابہ دے عقیدے میں سمجھے ایویں نہیں. اللہ نے فرمایا بھائی اذا قیل لهم آمنوا, جدو انہوں نے کیا جاتا ایمان لے کے جی میں لوگ ایمان لے کے آئے. یہ لوگاں تو مراد کون ہے؟ یہ صحابہ دی ذات ہے. عزیزان گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس حوالے نال عقیدہ کیے. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں. امام بہقی بھی اس بات کو لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں بی بی آ گئی. او دا بچہ تے کول آ کے آقا دی بارگاہ کے اندر رون لگ پئی. میرے آقا نے فرمایا روٹی کیوں عرض کی لگ پالا میں سوال رہ کے
دا سلام کرنا آؤ اسی بھی بڑے مصطفیٰ دی خیر بن لئیے آؤ اسی بھی کہہ لئیے سجا وسجا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ اللہ سنے دوڑ دے جا رہے ہیں گھر دے دروازے تے پہنچے دروازہ بند کھٹ کھٹ آیا کھڑے ہو گئے محسوس کر لے پانی دے کھڑے ٹکن دی آواز آ رہی ہے
کو غسل دیا کرتا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اندر داخل ہویا جب میری والدہ نے دروازہ کھولیا میں اندر داخل ہویا جڑی سرکار دی گل سنن والی رہی مینوں دیکھدی ہے خیال کلمہ پڑھنا شروع کر دیندی کلمہ پڑھدی ہے کہندے نہیں اماں جدے میرے نبی دی ذات نو منن واسطے تیار نہیں سے کیویں ساریاں رونقاں آ گئیاں نے یہ حالات میں اکثر تبدیل ہو گئے ماں کہندی ہے پترا جس نبی دے بارے گلاں کردی ساریاں ہو گئیاں لاج والیاں ثابت ہو گئی ابو ہریرہ جڑی مشکل سی سیدھا در مصطفیٰ تے ایسا والیو کدی کو مشکل بن جاوے منگنا رب کو لیے بوا نبی دا کھڑکانا ہے بوا نبی دا کھڑکانا ہے جائز ہے مدد مانگنا شرک نہیں غیر خدا دے اندر سے نبی دے ولی نہ دے بھائی جڑے ساڑھے پرا مسئلہ بنا دے نے بھائی یہ غیر خدا کو منگنا شرک غیر خدا دے اندر جناب نبی تے ولی ہی آندے نے کوئی شے نہیں اگر انہاں دی ذات نو ویکھیا جائے تے جدوں کوئی مسئلہ بن جائے انہاں دا کیس ہو جائے تے وکیل کیوں کرتے ہیں یہ عدالت کے اندر وکیل کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے چلو رئیسہ والا دی صاحب زمین دے رہنے والے بندہ بناوے کار یہ بجلی باندھی کتے ہوئے ڈیم دے اندر کتے پریشان ہو گئے ہو ناراض ہو گئے ہو رچے جو بولے سوال یہ ڈیم میں بجلی باندھی انہیں اتھو کو بندہ اٹھے مکان انہیں بنایا تے انہیں کار میٹر لوانا ہے تے سیدھا ڈیم جاوے اتھے درخواست دے وجی میں انہوں بجلی دیو دین گے حالانکہ بندی ہوتی کہنے گے بھاجی تھوڑا خیال کرو یہ ڈیم میں بجلی باندھی ضرور ہے پر اتھوں سی تہنوں تسی ایسے قابل نہیں کہ تہنوں دئیے آج کتھوں جا لینی پوے جڑے علاقے چ تو آئے اوتھے جڑا پاور ہاؤس ہے ایتھے اتھوں لو جا پاور ہاؤس تے آیا اے مینوں بجلی آکھیں گے اتھوں میں تینوں نہیں لبنی کیوں جی ہے نہیں ہے بالکل ہے گی پر اتھوں تینوں دینی ڈائریکٹ اتھوں نہیں پنے تو انہیں جوگا ہی نہیں تیرا جڑا سامان انہیں جوگا ہی نہیں اے پھر اے تیری جڑی گلی ہے نا گھر دی محلہ پنڈ اوتھے کوئی ٹرانسفارمر تے لگا ہوئے گا نا ٹرانسفارمر ہو گیا بالکل لگا سلی گلی تے نکر تے لگا اے تینوں بجلی پھر اوتھوں لبنی اوتھوں لبے گی غور کرو یہ دی گہرائی دے اندر بیلیو ڈائریکٹ دے قائل نے جڑے وہ ڈیم تے جان تے کچھ نہیں لبنا اسی اینے جو گئی نہیں ہے کچھ نہیں اتھوں اے جڑے سارے اندر دے جڑے معاملات نے نا بڑے کمزور نے اسی ڈائریکٹ فیض نہیں لے سکتے ڈیم تو آوے پاور ہاؤس تو آوے ٹرانسفارمر دے اندر ٹرانسفارمر کو پھر اسی جناب اگے لینے یہ جناب کچھ درمیان جو وسیلے نے کو جناب سواب نے جنہ کے وسیلے نال سارا کچھ ملتا ہے اسی اینے لوگ نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کی بات کے وچ کچھ حاصل کر لیے یا اپنی منوا لیے اللہ نے مہربانیاں کیتیاں نے سانو نبی دا در بخایا تے نبی دے سچے ولی دا در بخایا ہم تک نہیں آ سکتے اتھے آ جاؤ اے اتھے پہنچے ہوئے اتھے آ کے اللہ کر دے تے نبی سچے میں تہاڈی گل بنا دے عزیزاں نے من اس واسطے سانو جدوں بھی کوئی مشکل باندھی اسی در مصطفیٰ تے صدا دیندے ہاں پر گل اتھوں تک نہیں علامہ یوسف بہانی رحمت اللہ تعالی علیہ
میں اختتام دے قریب آ گیا جی. علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے رہے اندلس دا ایک باشندہ او دا پتر رومیاں نے قید کر لیا. پتر جدو رومیاں نے قید کیتا نا چھڑان واسطے گیا, انہوں نے جا کے کہنا میرا پتر چھڑو مہربانی کرو. انہاں 300 درہم مانگ لے. کنے چشتی صاحب تو ہو جائے کنے مانگے 300 درہم مانگ لے. انہیں میں تو ماڑا بندہ میں شاید ہی کو نہیں سکتا. انہیں کہا نہیں دے سکتا پھر پاج جا, پتر بھی کو نہیں مل رہا. بڑا پریشان غریبی ہے. انشاءاللہ غریب بھی کوئی نہ ہوئے. روگا بچوں روگ ہے ڈاڈا جس کا نام غریبی. کنڈ کر کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی. رشتہ ہو بھی جڑا دولت ہے ساڑے ماحول دی صورت بن گئی ہے. ملیو شاید دولت نہیں, دولت ویک کے الرنا نہیں چاہیے. جڑے ماڑے نے وہ بھی اپنے ہی نہیں. اللہ نے جو انہوں دے دیتا ہے انہوں نہیں دیتا تے کوئی پتہ نہیں یہ تبدیلی یکسر آ جائے. یہ دے کو لا جاوے تیرے کو کچھ نہ. اس واسطے جڑے دولت دی وجہ تو پہنا پر انہوں کنڈ کر جاندے نے. لے ٹھیک ہے تو میری بہن ہے پر میں ہم تینوں رشتہ تو نہیں نہ دے سکتا, تیرے کو لے تے نہیں نہ سکتا. کتے کچے مکانہ جبین والی تیری دی تے محلہ چاہ جاوے. میں تو کسی بزنس مین دی بچی لے کے اپنے نال پیار کرو. اللہ پاک نے دولت دیتی تے امتحان ہے. اسے دولت آ جاوے تو علمی آئے ہوئے کئی ماڑیوں تگڑے جڑے بن جاندے نے وہ پینڈوں باہر نکل جاتے انہوں دی ذات ہی بدل جاندے. کوئی بلی ذاتیں بدل لیتے. یہ بھی بڑی عجیب کہانی ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ دولت دے وے تے شکرانے دے اندر آ کے جھک جاؤ. وہ آیا اندے کل 300 درہم روپیہ مانگ لے تے شے کول کوئی نہیں. کدی اندے کول جا یار مینوں پیسے دے دے. سب تو پہلے بندہ یہ سوچدا انہوں دے تے دیواں پر واپس کیویں کرے گا. لل تے لوے گا نے واپس کیویں کرنے نے. مینوں ویکھیا جی بھئی یہ واپس کیویں کرے گا. اللہ انہوں کسی نہ دیتا. بڑا پریشان ہوا. پتر سے آخر جیل بہت بڑے بزرگ اپنی کتاب کے اندر بات لکھ رہے ہیں. علامہ یوسف نبہانی عقیدے دی وضاحت کر رہے ہیں. فرماندے نے بڑا پریشان کر آیا. نال دی نے پوچھا کی بنیا, کسی کو شے دیتی. انہوں نے کہا کوئی بھی نیڑے نہیں لگا, کسی کوئی شے نہیں دیتی. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا میں کی کر سکتا. انہوں نے کرما لے ہوں تک ایک گل سنتے رہے ہیں اوکھا ویلا آوے مشکل ہوئے تے نبی نو یاد کرو. یہ ساڑے دے اس تو بعد اوکھا ویلا کیڑا ہو سکتا ہے. آ پھر فریاد کریے. انہیں کہا گل ٹھیک آکی بڑی سونی میری توجہ دلا دیتی ہے. علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے رہے بندہ اپنی بیوی نو کہنے لگا پھر ایدے نہیں گھرے رہ کے میں نبی دی بارگاہ دے اندر فریاد نہیں کرنی. مسجد مدینے جاواں گا, مدینہ شریف جا کے اوتھے جاواں گا, فریاد کراں گا. اپنا رستے سفر بنیا تے نکلیا مدینہ شریف دا قصد لے کے. رستے دے اللہ دے نیک بندے نال ملاقات ہو گئی جڑے آپس دے ایک دوسرے نو جان دے سن. اونے پوچھا کہ لیا کدھر چلا ہے. انہیں ساری گل سنا دیتی. کہنے لگا مدینہ شریف جا جاواں. اللہ دا ولی بولیا کہنے لگا میں لیا اتنی دور جان دی لوڑ کوئی نہیں. جس نبی نو نیڑے جا کے سنو اور دوروں بھی سن لینا.
آقا میں تھوڑی بار کا دل لگا گیا ہوں علامہ نبہانی کے اندر روپیہ رو گیا آنکھ لگ گئی قسمت جاگ بھئی مصطفیٰ کا دیدار ہویا سرکار رویا روندے روندے اک لگ گئی تے قسمت جاگ گئی حضور دا دیدار ہویا سرکار دی ذات نے فرمایا رو نہ واپس ٹور جا تیرا کم ہو گیا کم ہو گیا اٹھیا خواب یاد آ گئی ٹائم دیکھے ٹائم کیے تاریخ نوٹ کر لئی دن نوٹ کر لیا وقت نوٹ کر لیا واپس گھر والے آ جائے سفر کرتا کرتا جدو گھر دے اندر آیا علامہ نبہانی فرما دے اپنے گھر کا جب دروازہ کھولیا تھکاوٹاں اتر گئیاں ویکھنا کی او پتہ رومیاں نے قید کر لیا سی سامنے بیٹھا ہویا گھر بیٹھا ہویا پتر نو ملیا سینے لگا کے روندا رو کے کہندا پترا کیویں چھٹا ہے سبحان اللہ کہنے لگا بج مینوں آپ کوئی نہیں پتا مینوں آپ کوئی نہیں پتا پترا کیڑے ٹائم چھٹا ہے کیڑے ٹائم رہا ہویا ہے پتر نے ٹائم بھی دسیا دن بھی دسیا تاریخ بھی دسی ان بھی نوٹ کیتا ہویا سی جب پتر نے دسیا سارا مار کے کہتا پترا اتائے ہوئی ویلا ہے جدو نبی خواب وچ آئے اتائے ہوئی ویلا ہے جدو نبی خواب وچ آئے سن پھر کیوں نہ کہیے کہتا ہوئے گا سودا والمقالق صدا وصدا روے تیرا نوالا سلطان العارفین نے وہی فرمایا بے بسم اللہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور اپنا جواب لکھتے ہویا فاضل بریلوی نے ان کے اندر لکھیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح دی نماز کو مدد منگو صبح دی نماز کو دوپہر دی نماز کو مدد منگو شام دی نماز کو بھی مدد منگو